بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کی عقل ہے۔ یہ عقل ہی کی بنا پر انسان خود کو جانوروں سے الگ کرتا ہے نا، اپنی زندگی کو سمجھتا ہے، اپنے روزمرہ کے معاملات میں ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے، جس حد تک بھی ہو سکتا ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سیکھتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اپنے وجود کے بارے میں، زندگی کے مقصد کے بارے میں جو ہے نا کچھ سوالات ایسے ہیں، بہت بڑے سوالات ہیں جن کا جواب اسے عقل نہیں دے پاتی، وہ جو ہے نا اندھیرے میں کھویا رہتا ہے۔ تو ان سب کا سوالات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عقل سے بھی بڑھ کر جو انسان کے لیے نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں، اس کے صحیفے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اور سب سے اینڈ پر قرآن ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے جو صحیح معنوں میں انسان کو اس کے وجود کی، اس کے زندگی کا مقصد بتاتی ہے۔ اور اس اعتبار سے جو ہے نا وہ رمضان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن کے اندر جو بھی پیغامات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا ایک نظریہ ہے، اس کی پریکٹس کروائی جاتی۔ تو کیونکہ جو ہے نا وہ قرآن کے اندر انسان کو نکھارنے کے، اس کو گرو کروانے کے جو احکامات ہیں وہ موجود ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ انسان جو ہے اپنی زندگی کو صحیح معنی میں جو ہے نا وہ اللہ کے پیغامات کے بارے میں، اپنی زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو ذہن میں رکھ کر گزارے۔ تو اس کو جو ہے نا بڑے بہترین طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے امام امین حسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بہار ہے، ایک موسم ہے جس میں انسان جو ہے نا وہ کھلتا ہے، ہر چیز کھل جاتی ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ بہار ہے، اور رمضان موسم بہار ہے، اور اس موسم کی جو فصل ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنا جو ہے نا ہر روز، ہر لمحہ، ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی حدود ہیں اس کے مطابق گزارے، اپنا ہر کام جو ہے نا وہ اس احساس کے ساتھ گزارے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہر کام کے کرتے وقت اللہ تعالیٰ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں۔ تو رمضان صحیح معنی میں ایک انسان کی تربیت کرتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو قرآن کے احکامات کے مطابق کیسے گزارنا ہے۔ خدا پر ہم یقین تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا جو ہے نا ہم سب سے بہت دور کہیں بیٹھا ہو۔ لیکن جب ہم اپنا پورا دن روزے میں گزارتے ہیں تو وہ ہمارے جو ہے نا خدا کے ساتھ جو کنیکشن ہے ایک طرح سے اس کو زندہ کر دیتا ہے، انسان کے اندر ایک ایسا احساس پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہمیں جو ہے نا دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، وہ ہر پوشیدہ ظاہر چیز سے واقف ہے، بہت ہی علیم و حکیم ہے، جو کہ خدا کی حقیقت ہے۔ تو انسان اپنا پورا دن جب ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد میں گزارتا ہے تو وہ اس احساس کو بہت ہی جو ہے نا وہ اجاگر کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک انسان نارملی اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو روزہ ایک انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے۔ تو روزے کی ایک جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس احساس کو انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ پھر جو ہے نا جب آپ پورا دن اپنی خواہشات کو، اپنی بھوک کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں صرف اور صرف خدا کے لیے، تو یہ ایک طرح سے تو نا انسان کی پریکٹس کرواتا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی باقی زندگی میں بھی جو ہے نا اپنی جو بے خواہشات ہیں، نہ رکنے نہ ختم ہونے والی خواہشات ہیں، ان کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ اپنے نفس کے لیے، اپنی بھوک کے پیچھے جا کے ہم نے ناحق نہیں کرنا، ہم نے کس طرح اپنے آپ کو حق پر لا کر زندگی کو گزارنا ہے اور خدا کا شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنا سیکھنا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جو ہے نا وہ انسان یہ سب سیکھتا ہے۔ جس طرح انسان جو ہے نا سارا دن خود کو بتاتا ہے روزے کی حالت میں کہ میں نے یہ نہیں کرنا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا جو ہے نا وہ روزہ ضائع ہو جائے گا، اسی طرح ہی جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا، خدا کے ساتھ جو رشتہ پیدا ہو جائے گا کہ خدا ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز جو ہے نا کوئی بھی چیز اسے چھپی یا ڈھکی ہوئی نہیں ہے، تو یہ ایک انسان کے اندر احساس اس کی زندگی کے اندر اجاگر کرے گی، ایک ڈر اللہ تعالیٰ کا اجاگر کرے گی، جس سے وہ اپنی پوری زندگی اس احساس کے ساتھ گزارے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اس سے میری زندگی کا جو مقصد ہے، میرے وجود کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میری زندگی، جس طرح انسان ڈرتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو پھر انسان خود کو بتاتا ہے کہ میں نے ایسے ناحق زندگی نہیں گزارنی ورنہ میری زندگی ٹوٹ جائے گی، میری زندگی ضائع ہو جائے گی۔ تو روزہ ایک انسان کی تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک موسم بہار کا مہینہ ہے،
اور اس مہینے میں انسان کے لیے کھلنا اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمانوں کے سارے دروازے میں کھول دیتا ہوں۔ شیطانوں کو زنجیریں لگا دی جاتی ہیں کہ سیکھنے کے عمل میں انسان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ انسان جو ذرا سی بھی ایفرٹ کرے تو وہ جو ہے نا وہ بغیر کسی جو ہے نا وہ رکاوٹ کے وہ میرے تک پہنچ سکے، وہ قرآن کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کر سکے، تقویٰ اپنے اندر پیدا کر سکے، اپنے اندر صبر پیدا کر سکے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا جو احساس ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا وہ پیدا کر سکے، تاکہ انسان اپنی پوری زندگی اس احساس میں گزارے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے جب ہم رمضان ہم آئے اور ہم روزے رکھیں اور ہم اس سے کچھ سیکھیں نہیں۔ ہم روزوں کو جو ہے نا سارا دن بس ایک ڈیوٹی کی طرح لے لیں کہ صبح صبح گئے ہیں، شام کو وہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی اور ہم واپس پھر وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیں، پھر اپنی وہی خواہشات میں گزار دیں۔ یا ہم نے روزہ رکھ تو لیا ہے لیکن بغیر مطلب اس کے بجائے کہ ہم یہ سوچیں کہ کس طرح ہم نے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ پیدا کرنے کے لیے گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے نا وہ قرب حاصل کرنے کے لیے گزارنا ہے۔ انسان یہ ان باتوں میں گزار دے کہ میں نے جو ہے نا آج افطار میں کیا کھانا ہے، میں نے وہ چیزیں کھانی ہیں، میں نے وہ اپنی خواہشیں پوری کرنی ہیں، پھر تو انسان کی تربیت نہیں ہو پائے گی نا۔ انسان خود ہی اپنی تربیت نہیں کرے گا، انسان خود ہی اس کے رستے میں جو ہے نا سب سے بڑی رکاوٹ ہو جائے گا۔ شیطانوں کا تو صرف بہانہ ہی ہے، اصل رکاوٹ تو ہم سمجھیں گے کہ وہ انسان کو پھر احساس ہوگا کہ اصل رکاوٹ تو حق رستے پر چلنے میں تو وہ خود ہی ہے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا ہے، روزے کو جو ہے نا اپنی سٹرینتھ بنانا ہے، ویکنس نہیں بنانا کہ آپ جو ہے نا وہ کہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ جو ہے نا وہ غصے میں آ جائیں، بہت جلدی اریٹیٹ ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ تو ایک انسان کی ڈھال ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ہر طرح کی برائی سے پھر خود کو کنٹرول کرتا ہے، خود کو بتاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ سے غلط بات بھی کر دے، غصے میں بات بھی کر دے، تو آپ آگے سے اس کو جواب دیتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ ایک انسان کی ڈھال بن جاتا ہے۔ تو اگر ایک انسان پورا مہینہ ہی اس احساس کے ساتھ گزارے کہ اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے غصے کو، اپنے رویے کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ وہ روزے سے ہے، تو اس طرح انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ اور جب 30 دن کے لیے انسان اس طرح اپنی تربیت کرے تو بعد میں بھی اس کے اندر جو ہے نا یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جس سے وہ اپنی باقی جو ہے نا وہ پورا سال بھی اسی احساس میں گزارتا ہے، ڈر کے ساتھ گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سیکھیں، بجائے اس کے جو ہے نا وہ ہم اس کو ایک ڈیوٹی کی طرح لیں اور صبح سے لے کے شام تک تو خود کو کنٹرول کریں، لیکن اس سب میں بھی جو ہے نا وہ سیکھنے کی کوشش نہ کریں، قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے اندر جو ہے نا صبر پیدا نہ کریں، تقویٰ پیدا نہ کریں، بلکہ وہ جو ہے نا بس اپنے آپ کو ایک بندش سے لگا دیں کہ بس جو ہے نا کچھ گھنٹے اور اس کے بعد میں اپنی خواہشات پوری کروں گا، یہ لذتیں بھی کھاؤں گا، یہ چیزیں بھی مجھے ملیں گی۔ آپ اچھا کھانا ضرور کھائیں لیکن اپنا پورا دن اس سوچ میں تو نہ گزار دیں کہ میں نے جو ہے نا اپنے یہ سب چیزیں کھانی ہیں، یہ سب خواہشات میں نے اپنی پوری کرنی ہے۔ کوئی اگر جو ہے نا افطار کے ٹائم پر وہ سب چیزیں آپ کو نہیں ملے گی تو آپ نے گھر والوں پر غصہ ہو جانا ہے، آپ نے جو ہے نا اریٹیشن کا اظہار کرنا ہے۔ روزہ تو انسان کو سکھانا ہی صبر آیا ہے، اس کو تقویٰ سکھانے آیا ہے۔ تو ہم نے رمضان کا استعمال کرنا ہے، رمضان سے سیکھنا ہے۔ بڑی ہی ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم رمضان میں جئیں، رمضان کے پورے روزے بھی رکھیں لیکن پھر بھی ہم اس سے کچھ سیکھیں نہ، ہمارے رویے کے اندر، ہماری زندگی کے اندر جو ہماری زندگی کا نظریہ ہے اس کے اندر کوئی امپروومنٹ نہ آئے رمضان سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے جو ہے نا وہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جو ہے نا رمضان کے روزے رکھیں اور اس سے جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر جو امپروومنٹ لے کر آئیں۔ تو آپ سب کو رمضان بہت زیادہ مبارک، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، خوش رہیں، السلام علیکم۔